آمین۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب، میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے تمام مصلیات یعنی عورتوں سے گزارش کروں گا کہ چند منٹ آپ رک جائیے۔ ابھی مردوں کی بھیڑ ہے سڑک پہ، آپ ہرگز نہ نکلے منڈل سے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت کریمہ کا جو مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے اور اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا، اور مقصد بتلایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یعنی ہم نے اگر پورے مہینے کا روزہ رکھا اور رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد اگر رمضان سے پہلے ہمارا دل اگر سخت تھا، اگر ہم اللہ کی معصیت میں گرفت تھے، ہم اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اگر اس کے اندر کمی نہ آئی یا اگر ہم اس کو ختم نہیں کیا تو روزہ رکھنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، یعنی ہمارا روزہ ویسے ہی چلا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، آپ اگر بدماش تھے رمضان سے پہلے، اگر ہم اس سے پہلے شرابی تھے، اس سے پہلے ہم زانی تھے، اس سے پہلے ہم گناہ کا کام کیا کرتے تھے، لیکن رمضان جیسے مقدس مہینہ ملا اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، ہم نے اللہ کا خوف اپنے دل میں نہیں پیدا کیا، ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ ہم سے جو پچھلے گناہ ہے یا تو ہمیں بخش دے، آئندہ ہم تیری راہ پہ چلنے کا وعدہ کر رہے ہیں، تو ایسا شخص وعدہ نہیں کرتا تو روزہ رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے ہم سب کو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کی بدولت ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ لعلکم تتقون کا جو مقصد ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، خشیت الہی ہو، اللہ کا ڈر ہو، ہمارے دلوں کے اندر رحمت دلی ہو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق قائم کر کے رکھنے کے لیے بولا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ارے مسلمان کون ہے جانتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور منہ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان کی تعریف سن لیجیے، اپنے آپ کو ایمان والے اگر کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو دوسرے سے تکلیف پہنچانے سے رک جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ تمہارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ بڑی حدیث ہے، سخت حدیث ہے، آج ہم اس حدیث کو خود پر فٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کیا ہم جو کلمہ کوئی بھی بات بولتے ہیں اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، اس کا ہم نے جو ہاتھ میں جو کچھ کیا ہے اس کے ذریعے دوسرے کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس کی پریشانی کا کوئی دوسرا باعث بنتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول تنبیہ فرما رہے ہیں، سنو تم اپنے ایمان میں جھانکو، دیکھو، تم اپنے ایمان کو پکڑو، صرف دعویٰ کر لینے سے نہیں ہوتا ہے۔ اسلام اور ایمان دعویٰ کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے، اسی لیے ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے۔ رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، پھر اجر کی بھی امید رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ اللہ سے امید نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھتے آپ اجر کی امید نہ رکھیں، روزہ رکھ رہے پتہ نہیں ہمیں اجر و ثواب ملے گا یا نہیں، یہ سب نہیں، آپ کو اللہ سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اجر دے گا۔ اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں، آپ نے اور ہم نے جو بدماشیاں کی ہے وہ بدماشیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ دوسری حدیث کے اندر ہے من قام رمضان ایمان اللہ حساب غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اسی طریقے سے قیام اللیل کی بھی یہی فضیلت ہے۔ تو ہمیں وہ خوش نصیب ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے جس نے اس رمضان مہینے کو پایا اور روزے کو رکھا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ بہت سارے ہم میں سے بد نصیب ایسے ہیں، آپ یہ دیکھیے ہم میں سے بہت سارے یہ سوچتے ہیں
किया। इसीलिए आप ये सोचिए कि अल्लाह ने आपको अगर नेकी करने की तौफीक नहीं दी तो आप अल्लाह की लानत है। आपको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है तो अल्लाह की लानत है। अगर अल्लाह ने आपको मस्जिद बनाने की तौफीक नहीं दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक उलमा कहते हैं आप सोचिए कि अल्लाह ने आपको किस वजह से मस्जिद बनाने की तौफीक नहीं दी, आपने कौन सा गुनाह किया है। इसीलिए आप मत फख्र कीजिए कि हम मस्जिद नहीं गए तो बड़े हो गए। खबरदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत नमाज, इसको लाजिम पकड़ के रहिए। अल्लाह ने आखिरी इस दुनिया से जाते हुए जो दो वसीयतें की थी उनमें से एक वसीयत नमाज की थी। इसलिए मोहतरम दोस्तों, नमाज का इत्याग क्या करें, मस्जिद को वीरान मत कीजिए। आज हम और आप मस्जिद को वीरान करेंगे, कल दूसरी कौमें हमारे घरों को वीरान करेंगे, हमारी नस्ल को वीरान करेंगे। इसीलिए इस्लाम की तरफ आइए। इस्लाम के जो हकीकी जो इस्लाम का मंशा है, हम उन आमाल की तरफ हमें आना चाहिए, वरना फिर वही हश्र होगा, वही होगा जो दूसरे कौमों के साथ और दूसरे लोगों के साथ होता है। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, तुम पर कोई भी जुल्म होता है तुम्हारे बदअमालियों की वजह से। इसीलिए हम सबको बदअमालियों से रुक जाना चाहिए, माशरे के अंदर अच्छी फसा कायम करनी चाहिए। आखिरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमजान थुम्मा अतबाअहु सित्तन मिन शव्वाल काना का सियाम दहर। जिस शख्स ने रमजान का रोजा रखा और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखा तो गोया कि वो सारी जिंदगी रोजा रख रहा। मतलब सिर्फ रमजान के साथ 6 रोजा रख लीजिए, गोया कि आप पूरा साल रोजा रख रहे हैं। जैसे एक हदीस हमारे यहाँ मशहूर है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हाँ रात को लैलतुल कद्र जाते हैं तो वित्र छोड़ के भाग जाते हैं, ये तरीका सही नहीं। क्यों? सही हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने क़ियामुल लैल किया यहाँ तक कि इमाम नमाज से फारिग हो गए तो उसके लिए पूरी रात के क़ियामुल लैल का अजर सवाब मिलता है। इसीलिए आपको इमाम के साथ नमाज फारिग, इमाम के साथ ही फारिग होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे साल का अजर सवाब मिले तो आप करें कि रमजान के महीने में आपने रोजा रखा, उसके साथ ही आप ये 6 रोजा रखें।